اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی زندگی دی کہ آج ہم لوگ رمضان المبارک کا 20واں روزہ رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہی کے دن بعد نماز عصر سے اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا، جو عید کا چاند دیکھنے تک ہوگا، اور آج جو آنے والی شب ہے یہ شب قدر کی پہلی رات ہوگی۔ بزرگوں، دوستو، اس مناسبت سے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے۔ قدر کا معنی اگر لغت میں دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے انومان لگانا، اندازہ لگانا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 21 کو بھی ہم جاگتے ہیں، 23 کو بھی جاگتے ہیں، 25 کو بھی جاگتے ہیں، 27 کو بھی جاگتے ہیں اور 29 کو بھی جاگتے ہیں۔ 5 راتوں میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید 21 کو شب قدر مل جائے، شاید 23 کو مل جائے، شاید 25 کو مل جائے، شاید 27 کو مل جائے، شاید 29 کو مل جائے۔ یہ اندازہ لگانا قدر کا معنی ہے، اندازہ لگانے کی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس تاریخ میں شب قدر ہمیں ملنی ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، کنجسٹڈ جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں۔ اسے تنگی کیوں کہتے ہیں؟ اسے تنگی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدر کی رات میں زمین پر اتنے فرشتے اللہ کے اترتے ہیں رحمت کے کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی وجہ سے۔ اتنے اللہ کے رحمت کے فرشتے زمین پر اترے ہیں۔ تو قدر کا ایک معنی تنگی کے بھی ہے، کنجسٹڈ کے بھی ہے کہ اس رات میں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول اس طرح ہوتا ہے کہ زمین چھوٹی ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، کنجسٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور اس کا ایک معنی عزت و عظمت کے بھی ہے۔ عزت و عظمت کے اس لیے اس کو آپ سمجھ لیں کہ دیکھیے اس رات کے تعلق سے یہ بات واضح طور پر حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ فرشتوں کو بہت ساری چیزوں کا علم اس رات میں کرا دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت میکائیل کو اس بات کا علم دیا جاتا ہے قدر کی رات میں کہ آپ کو پورے سال کس بندے تک کتنا رزق پہنچانا ہے۔ رزق پہنچانے کا کام اللہ کے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو وہ فہرست دے دی جاتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سال کس بندے تک کتنا اللہ کا رزق پہنچے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اس سال کس کی روح قبض کرنی ہے۔ یہ بھی قدر کی رات میں ہی یہ عمل ہوتا ہے۔ تو عزت اور عظمت کے معنی میں اس اعتبار سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، عربی میں قدر کا 3 معنی میں نے آپ کو پہلا بتایا اندازہ لگانا، دوسرا میں نے بتایا تنگی کے، کنجسٹڈ کے، اور تیسرا معنی جو میں نے آپ کو بتایا وہ عزت اور عظمت کے ہیں۔ اب ذرا سا اس معاملے میں آپ سب لوگوں کو میں ایک حدیث سناتا ہوں جو حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لایا اور اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے بھی لایا ہے، اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث بڑے واضح طور سے جوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ رمضان کے
پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اللہ کے رسول نے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی ایک ترکی اسٹائل میں ایک خیمہ تیار کروایا، اور اس خیمے کے اندر رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تیسرے عشرے میں بھی معتکف رہے، یعنی ایک ایسا سال گزرا جس سال اللہ کے رسول نے پورا رمضان اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ بھی کیا یعنی 1 سے 10، دوسرا عشرہ بھی کیا یعنی 11 سے 20، اور تیسرا عشرہ بھی کیا یعنی 21 سے 30۔ تینوں عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، مگر آخری عشرے میں یا دوسرے عشرے کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ خیمے سے باہر نکالا، خیمے سے اپنا چہرہ باہر نکالا، خرطان سے باہر نکال اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ، اور نکال کر فرمایا کہ اے لوگو، میں شب قدر کی تلاش میں پورا رمضان معتکف رہا، شب قدر کی تلاش میں پورا رمضان معتکف رہا، اعتکاف میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شب قدر دکھا دی، بتا دی، مجھے شب قدر دکھا دی، بتا دی، اور شب قدر کی ایک نشانی بھی اللہ نے دے دی تھی، وہ یہ کہ جب فجر کی نماز ادا کی جائے گی تو جس زمین پر سجدہ کیا جائے گا وہ زمین کیچڑ والی ہوگی، یعنی رات کو بارش ہوگی اور فجر کی نماز جب ادا کی جائے گی تو زمین پر کیچڑ پڑا ہوگا، اور جو کیچڑ ہمارے پیشانیوں میں سجدہ کرنے کی وجہ کر لگے گا، یہاں تک کہ یہ نشانی مجھے دکھا دی گئی، اور میں نے شب قدر کو رمضان میں ہی پا لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے 21 یہ تاریخ 21 رمضان کی تھی، یہ تاریخ کون سی تھی؟ 21 رمضان شریف کی، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ شب قدر 21 تاریخ کو بھی ممکن ہے، 21 تاریخ کو بھی شب قدر ممکن ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال پورے مہینے اعتکاف کیا، اس سال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھا دی گئی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ پیشانی پر کیچڑ لگے ہوں گے فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیشانی پر جو کیچڑ میں نے دیکھا زمین کی لگی ہوئی، وہ 21 تاریخ میں ہم نے دیکھا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں آپ کو 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں قدر کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے گفتگو کر لوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو سعید خدری نے 21 کی شب کہا کہ میں نے شب قدر کو اس رات پایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی کہہ لیجئے، ایک دوست کہہ لیجئے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن انیس التابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابیوں سے انہوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اور انہوں نے پورا 150 سال کی زندگی پائی ہے، 150 سال قریباً ان کی عمر رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس کی 150 سال ان کی زندگی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی کہ بارش ہوگی، تو مجھے یاد یہ ہے کہ وہ 21 تاریخ یا ممکن ہے 23۔ یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ 21 یا ممکن ہے 23۔ انہیں بھی کنفیوژن اس معاملے میں ہو گئی۔ خود وہ صحابی جو 21 کی روایت کر رہے ہیں، خود وہ صحابی اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے 21 یا 23۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ بھئی اب ایک صحابی اب اس معاملے میں کنفیوز ہیں کہ 21 ہے کہ وہ
23 ہے تو اب ہم لوگوں کو ہی اندازہ لگانا پڑے گا نا، ایسا کرتے 21 بھی جاگ لے 23 بھی جا لے، دونوں میں کوئی نہ کوئی تو ہو ہی جانا ہے، کیونکہ قدر کے معنی اندازہ لگانے ہی کو کہتے ہیں۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن انیس نے یہ روایت کیا۔ اچھا، اب یہاں تک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اب اس حدیث کے بعد آپ جب بخاری پڑھیے یا آپ مسلم پڑھیے یا آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول اور ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف لاتے ہیں، اور وہ رمضان کا مہینہ، اتفاق سے ہر صحابی اپنا اپنا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے جمع ہو جاتے تھے۔ غرض کئی ہوتی تھی، ایک غرض تو یہ بھی کہ بھئی کل کا جو سارا دن گزرا ہے اس میں کون سا کام ہم نے کیا جو ہمارے دل کو بوجھ لگ رہا ہے، ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیں کہ ہم نے کہیں گناہ تو نہیں کر دیا۔ ایک غرض بیٹھنے کی یہ بھی، اور ایک غرض یہ بھی کہ یا رسول اللہ آج رات خواب میں میں نے یہ سب دیکھا ہے، تو ذرا سا آپ اس خواب کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہمارے حق میں کتنا بہتر ہے اور کتنا بہتر نہیں۔ ایک غرض یہ بھی ہے۔ ایک غرض یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ آج سے ہم فلانا کام شروع کرنے والے ہیں، کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کیا اس کام کو اللہ اور اس کے رسول پسند کریں گے۔ یہ سب غرض تھا جو صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز کے بعد ڈسکس کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں جمع ہوئے اور ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں 25 رمضان المبارک کی شب میں شب قدر کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں، فرشتوں کو اترتا دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے صحابی کہتے یا رسول اللہ یہی سیم خواب میں نے دیکھا، لیکن میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ 27 کی رات ہے۔ تیسرے نے کہا یا رسول اللہ یہی سیم خواب میں نے دیکھا، لیکن میرے کانوں میں آواز آئی کہ 29 کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بات کو سن کر مسکراتا ہوا فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے، میں نہ کہتا ہوں کہ شب قدر آخری کے ہفتوں میں ہے، آخری کے ہفتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، اندازہ لگا لو کوئی نہ کوئی تمہیں شب قدر کی رات اس میں مل ہی جانی ہے۔ سبحان اللہ، مل ہی جانی ہے۔ اب ایسا اندازہ لگانے کا مسئلہ کیوں ہے؟ اندازہ لگانے کا مسئلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو آدمی جاتا اور لے کر چلا آتا، لیکن اس کے امپورٹنس کو اللہ رب العزت نے برقرار رکھنے کے لیے کہا اندازہ لگا کر تلاش ہو۔ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی چاہت ہوگی، تو تم 5 راتوں میں اس معاملے میں محنت کرو گے۔ اور یقین مانیے میرا ایمان کہتا ہے، ہر فقہا نے لکھا ہے، ہر عالم دین نے لکھا ہے، ہر صحابی نے کہا، میرے رسول نے کہا، تم جاگتے 5 رات ہو ایک شب قدر کے لیے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ باقی 4 راتیں تمہاری ایسے ہی ضائع ہو جاتی؟ نہیں نہیں، اللہ ان 4 راتوں کا بدلہ تمہیں الگ سے عطا فرماتا ہے شب قدر کے علاوہ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو شب قدر بزرگوں آج سے شروع ہونی ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس رات میں جاگ کر کے قدر کو تلاشیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات شب بیداری کرتے تھے، ہر رات 21 بھی، 22 بھی، 23 بھی، 24 بھی، 25 بھی، 26 بھی، 27 بھی، 28 بھی، 29 بھی، اللہ کے رسول ہر رات شب بیداری کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا ایک عمل یہ بھی ہے، اے امتیوں اگر تمہیں گراں نہیں گزرتا تو 10 رات جاگ لو، 10 رات جاگ لو، وگرنہ 5 رات تو ضرور جاگو۔ ان 5 راتوں میں تمہیں شب قدر اللہ رب العزت ضرور عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو شب قدر جیسی نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سال کو قدر غنیمت سمجھیے اور اس سال میں ہی شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ العزیز۔ اب میں دوسری بات عرض کروں، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کانا یعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف من ازواجہ من بعدہ۔ اب حدیث ہے، حدیث کا جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور اعتکاف کب ہوتا تھا؟ وہ لفظ ہے کہ یعتکف العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے میں۔ اور وہ آخری عشرہ کس مہینے کا ہوتا تھا؟ من رمضان، رمضان کا ہوتا تھا۔ حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال دے دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، حضور کی زوجہ نے بھی اعتکاف کیا اس کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کے ضمن میں مجھے جو آپ سے بات کہنی وہ یہ کہنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف وہ جو فرض ہے، اور یہ اعتکاف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام یہ مکہ مکرمہ میں جو مکۃ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ جو ہے، اس مسجد کو پاک اور صاف رکھو۔ کیوں؟ یہاں لوگ اعتکاف بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے۔ تو یہ اعتکاف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں صرف ملا، نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام نے اعتکاف کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ اعتکاف کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف تین قسم کا ہے۔ ایک تو یہ کہ جسے آپ فرض کہہ لیجئے، کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اور یہ جو نظر والا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف روزے کے ساتھ رکھنا ہے، کرنا ہے، روزے کے ساتھ یہ اعتکاف ہوگا۔ مشکات المصابیح میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور جہالت میں ایک نظر مانی تھی کہ میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ میں جا کر کے طواف کروں گا، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات شیئر کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم پر اعتکاف فرض ہے، تم نے اللہ سے نظر مانی ہے، جاؤ خانہ کعبہ میں جا کر کے تم طواف کرو۔ اور حضرت عمر گئے اور جا کر کے آپ نے طواف کیا۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ اعتکاف کرنا فرض بھی ہے جب کہ کوئی نظر مان لے، اے اللہ میرا فلانا کام ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بچے کا جاب لگ جائے، فلانا ہو جائے تو ہم اعتکاف کریں گے۔ تو کم از کم ایک دن کا اعتکاف نظر والا یہ فرض ہے، اور یہ روزے کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ جو رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کرتے ہیں، یہ دوسرا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، اور وہ حدیث میں نے پڑھی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال دے دی، آپ اعتکاف کرتے رہے۔ یہ سنت مؤکدہ والا اعتکاف ہے، اور یاد رکھیے اس اعتکاف کو اعتکاف کفایہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ کوئی اعتکاف کر لے تو باقی لوگ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے تھے، مگر چند صحابیوں کے ساتھ، ہر کوئی نہیں کرتا تھا۔ اگر یہ سب پر فرض ہوتا تو سارے صحابی کرتے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرتے تھے۔ کسی صحابی نے حضور کے ساتھ کنٹینیو کیا، کسی نے نہیں کیا، تو بھئی کفایہ ہے، کوئی ایک کر لے تو باقی اس کے ضمن سے باہر ہو جاتا ہے، تو کسی ایک کو تو کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے، آپ کہیں اے اللہ ہم نے اعتکاف کی نیت کی، اب چاہے یہ چند گھنٹوں کا ہو چند منٹوں کا ہو، اگر آپ نے آتے کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ نفلی اعتکاف۔ اعتکاف تین قسم کا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور سمجھا دیا۔ یاد رکھیے کہ اعتکاف یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بھی جو پیغمبر ہیں وہ لوگ بھی اعتکاف کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جاری رکھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ساری زندگی اعتکاف کیا، لیکن رمضان کے باقی 2 عشروں میں بھی اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے اس میں بھی اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا اعتکاف بندوں کے لیے اس طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے کہ 3 خندق اللہ رب العزت اسے جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق کا فاصلہ یہ ہے کہ ایسی کتنی دنیا اس کے اندر سما جائے۔ 3 خندق ایک دن کے اعتکاف کے بدلے، 3 خندق کا فاصلہ اس مومن بندے اور جہنم کے درمیان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے اعتکاف کی۔ تو اللہ جسے توفیق دے اسے اعتکاف کرنا چاہیے، اللہ جسے توفیق دے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، 3 دن بیٹھ رہا ہے، تو وہ اتنے دن تو کم از کم گناہ سے بچے گا۔ اور اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کا جب گناہ سے بچتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنا خاص مہربانی والا نظر فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔